ماؤں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوشحال و آباد رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہر مشکلات کو آسان فرمائے. آمین. اور آپ سب نا میری بات سنیں. آپ سب یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آتے، اللہ پاک کی مرضی سے آتے ہو. اور اللہ پاک کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. اللہ پاک کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. اور آپ سب اللہ پاک کی مرضی سے آتے ہو، اپنی مرضی سے نہیں آتے، اللہ پاک کی مرضی سے آتے ہو. اور اللہ پاک ہی آپ سب کو شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اور آپ نے میری ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے. اپنے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھنا، کیونکہ انکل جی اپنے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھنا، کیونکہ میرا اللہ پاک ایک پل میں بہترین سے بدترین اور بدترین سے بہترین بنا دیتا ہے. میرا اللہ پاک ایک پل میں بہترین سے بدترین اور بدترین سے بہترین بنا دیتا ہے. میرے بزرگوں سنو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی، یا اللہ میری امت کا سب سے بدترین شخص مجھے دکھا دیجئے. تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ جو شخص صبح آپ کو سب سے پہلے نظر آئے گا وہ آپ کی امت کا سب سے بدترین شخص ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح اٹھے. توجہ فرماؤ، سمجھ آ رہی ہے میری بات جی؟ توجہ فرماؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح اٹھے، گھر کے باہر تشریف لے گئے اور دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھائے ہوئے گزرا. اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھائے جنگل کی طرف نکلا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا، اچھا تو یہ میری امت کا سب سے بدترین شخص. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے اور عرض کی، یا اللہ میری امت کا سب سے بہترین شخص اسے بھی تو دکھا دیجئے. تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ جو شخص شام کو آپ کو سب سے پہلے نظر آئے گا وہ آپ کی امت کا سب سے بہترین شخص ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کو انتظار کرنے لگے. توجہ فرماؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کو انتظار کرنے لگے. اچانک ان کی نظر صبح والے بدترین شخص پر پڑی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے اور عرض کی، یا اللہ اے رب کریم یہ کیا ماجرا ہے؟ جو سب سے بدترین تھا وہ سب سے بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ صبح جب یہ شخص اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھائے جنگل کی طرف نکلا تو راستے میں اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا، ابا کہ اس جنگل سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ باپ نے کہا، ہاں بیٹا جنگل سے بڑا پہاڑ ہے. بیٹے نے پوچھا، ابا پہاڑ سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ باپ نے کہا، ہاں بیٹا پہاڑ سے بڑا آسمان ہے. بیٹے نے پوچھا، ابا کیا آسمان سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ باپ نے کہا، ہاں بیٹا آسمان سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں. بیٹے نے پوچھا، ابا کیا تیرے گناہ سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ باپ نے کہا، ہاں بیٹا میرے گناہ سے بڑی چیز میرے رب کریم کی رحمت ہے. میرے رب کریم کی رحمت ہے، اس کی مغفرت ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ اس شخص کا اعتراف گناہ مجھے اس قدر پسند آیا کہ میں نے نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کیا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. تو آپ بھی ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کیا کرو، اپنے دل میں بغض نہ رکھا کرو کسی کے لیے، اپنے دل میں کسی کے لیے بغض نہ رکھا کرو.
کیونکہ میرا اللہ پاک مہربان ہے، وہ کبھی بھی رحم کر سکتا ہے، اور دعا ہے جو سنے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا